بڑھیا ہو، اس کی زندگی شاندار ہو۔ اس لیے فرمایا اپنی نمازوں پر محنت کرو۔ کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں جسم کے سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ آنکھ نماز میں استعمال ہوتی ہے، کان نماز میں استعمال ہوتے ہیں، دماغ نماز میں استعمال ہوتا ہے، دل نماز میں استعمال ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں نماز میں، جسم کے کوئی عضو ایسا نہیں جو نماز میں استعمال نہ ہو۔ اس لیے فرمایا سب کچھ کو چھوڑو، سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو، سیکھ کر صحیح کر کے وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا اس میں استعداد پیدا کرے گا۔ حکموں کے پورا حال میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اب یہ آدمی یہی جسم نماز میں استعمال ہوا، ایک اللہ اکبر ہے، اس میں اس کا معنی کیا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھوں کو اوپر کر کے باندھنا۔ دوسری اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے وہ خود اس وقت کی اللہ اکبر کا مقصد یہ ہے رکوع میں جانا۔ اس وقت کی اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ سجدے سے اٹھنا۔ یہ جو اس کا نام کیا، اس کے اوپر وہ سمجھ، یہ اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہی جسم دکان میں استعمال ہوتا ہے، یہی جسم گھر میں استعمال ہوتا ہے، یہی جسم بازار میں استعمال ہوتا ہے، یہی جسم ساری چیز، یہی آنکھ ہے، یہی کان ہے، یہی زبان ہے، یہی ہاتھ ہے، یہی پاؤں ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے نمازوں کو بناؤ۔ اب نمازیں کیسے بنیں گی میرے دوستو؟ اس لیے فرمایا کہ کم از کم اذان مسجد میں سنیں۔ کم از کم کیا ہو؟ اذان مسجد میں سنیں۔ اتنے وقت پہلے مسجد میں آ جانا کہ جس سے اذان ہم مسجد میں سنیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اگر کم از کم اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جب اذان سنیں اس وقت میں سب کاموں کو چھوڑ دیں۔ گویا کہ اپنے اللہ کو ماں سوا پر ترجیح دی۔ جیسے بڑا کوئی بلا لے، والد صاحب بلا لیتے ہیں، استاد صاحب بلا لیتے ہیں، آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی اسی وقت آواز جب کان میں پڑی، والدہ نے بلایا تو آدمی کے کان میں آواز پڑی، آدمی وہی کام چھوڑ دیتا ہے۔ یا استاد صاحب نے بلایا تو وہیں چھوڑ دیتا ہے، وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یعنی منادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منادی جب کان میں آواز پڑے تو کیا جو جس حال میں ہے اسی حال میں چھوڑ دے۔ تو گویا کہ کیا مطلب ہے؟ گویا ہم نے اللہ کو ماں سوا پر ترجیح دی۔ یہ کائنات میں سب سے بڑے اللہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی خوف کی وجہ، محبت کی وجہ سے بڑے نے بلا لی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کان میں آواز پڑتی ہے آدمی چھوڑ دیتے۔ تو میرے دوستو دوسرا مسجد میں آ گئے، تو مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر کہتے ہیں تھوڑا سا اللہ کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کر لیں۔ جب ہم اللہ کو تھوڑا یاد کریں گے اللہ یاد میں آ جائیں گے۔ تھوڑا ذکر کر لیں، قرآن شریف کی تلاوت پڑھ لیں، تو قرآن شریف تلاوت کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو دھیان آدمی جن چیزوں سے نکل کے آتا ہے یہ چیزوں میں لگنا ہوتا ہے۔ جو کام اس پر غالب ہوتے ہیں انہی کا خیال ہوتا ہے۔ تاجر کی دکان نماز میں تجارت آتی ہے، زارے کی نماز میں زراعت آتی ہے، کنسٹرکٹر کے ذہن میں کنسٹرکشن آتی ہے، جو جس کام میں لگا ہوتا ہے وہی نماز میں آتا ہے۔ آدمی کے دھیان وہاں چلا جاتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں، نماز خود پڑھ رہا ہے حالانکہ پوری پڑھی ہے لیکن خود شک میں پڑ جاتا ہے۔ اسی سے پوچھو کہ تو نے نماز میں کون سی صورتیں، اس کو یہ جس کو صورتیں زیادہ آتی ہیں نا اس سے پوچھو کہ بھئی تو میں کون سی صورتیں، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا میں نے کون سی صورتیں پڑھی، امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی اس کو نہیں پتہ۔ ذہن آدمی کا باہر چلا جاتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ یاد میں آ جاتے ہیں۔ اپنی نماز پڑھے گا نماز بڑھیا بنے گی، اور نماز اگر ہماری بڑھیا ہو گئی، فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے، وہ گناہ جو چلنے سے بھی ہو، ہاتھوں سے ہو، کانوں سے ہو، دل میں پیدا ہوا اللہ سب کو معاف، آنکھوں سے ہو اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ہماری نمازیں جتنی بڑھیا بنتی جائیں گی اور اس کے اعتبار سے ہماری زندگی شاندار بنتی چلی جائے گی۔ اور دوستوں جب حالات حاجت آئے، جب حاجت آئے تو کس سے مانگیں گے بھائی؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صلاۃ الحاجت والا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنی حاجتوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا، تو یہ سوال کی شکل ہے، لیکن اپنے حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا، عرض کرنا، معروض کرنا، وہ یہ کیا، یہ سوال نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حاجت آئی، تو آدمی جب ظاہری شکلوں میں
گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے اس کو وہ کیا کہتا ہے گھر کے بڑے سے مشورہ کرتا ہے. تو میرے دوستوں جب بھی حاجت کوئی آئے کوئی مسئلہ آئے سب سے پہلے اللہ کے نماز کے راستے سے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ جس کے ہاتھ میں اگر اللہ نے ارادہ فرما لیا اس حاجت کے حل کرنے کا چاہے ساری مخلوق نہ کرے ارادہ تو اس کی حاجت حل ہو جائے گی کہ نہ ہو جائے گی پوری ہو جائے گی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ ہی نہ کیا ساری مخلوق نے ارادہ کر لیا ساری مخلوق نے چاہا تو اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے جو بھی حاجت ہے صلاۃ الحاجت پڑھنا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب ہم یہ شکل اختیار کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ صلاۃ الحاجت سے ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیاں میں یہ بتاتی ہیں جب ان پر حالات آتے تھے تو صلاۃ الحاجت کی پڑھتے تھے اور پڑھ کر اپنے مسئلوں کو حل کرتے تھے. دعا کے ذریعے مسئلے حل کرتے تھے. پانی کی ضرورت پڑے صلاۃ الحاجت پڑی پانی نکل آئے. اس لیے میرے دوستوں کہ جو مسئلہ پیش آئے گا ہم صلاۃ الحاجت والا راستہ اختیار کریں گے چونکہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ زندگی اللہ بنائیں گے اور یہ یقین بن رہا ہے ہمارا کہ زندگی اللہ بنائیں گے. زندگی کس سے بنائیں گے؟ عملوں سے بنائیں گے. اس لیے کہ ہم کیا کریں گے پھر کہ جب بھی کوئی ہمیں مسائل آئیں گے یا ہمارے کوئی کام کرنا ہو اگر ہمیں پتہ ہو تو سنت طریقہ اختیار کریں گے ہمیں علم ہو. اگر ہمیں علم نہ ہو تو کیا کریں گے پھر علماء کرام سے پوچھیں گے کیونکہ مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے. مسئلہ عمل سے حل ہوگا. اب ظاہری سبب بھی ہے تو سبب کو بھی کیا بنانا ہے؟ عمل بنانا ہے. ایک آدمی ظاہری طور پر دکاندار ہے وہ ظاہری شکل ہے اس کی. اب یہ ظاہری شکل دین کیسے بنے گی؟ اب جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لے گا مولوی صاحب اس میں اللہ کا حکم کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت میں کرنے سے دکانداری حلال ہوتی ہے کس وقت میں کرنے سے حرام ہو جاتی ہے کتنا وقت اس میں خرچ کرنا چاہیے کیسے کرنے سے حلال ہے کیسے کرنے سے حرام ہے کیسے جائز ہے کیسے ناجائز ہے زمیندارہ ہے اور ملازمت ہے اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن عالمانہ زندگی گزار سکتے ہیں گزار سکتے ہیں. اب جسم پر حالت آتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اور فریج پر حال آتا ہے تو فریج والے سے پوچھتے ہیں دیوار پر حال آتا ہے تو مستری سے پوچھتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہم پر جو بھی چیز ہے جو کام کرنے لگیں ہم پوچھ کے کریں گے تو ہماری زندگی عالمانہ بنے گی اور سنت والے بنے گی. ہر کام ہم دیکھیں کہ دن ہم نے کپڑے کیسے پہننے علماء کرام سے پوچھیں. بچوں کو کپڑے کیسے پہنانے علماء کرام سے پوچھیں. بچیوں کو کپڑے کیسے پہنانے علماء کرام سے پوچھیں. فرمایا کہ علم یہ اگر ایک آدمی ایک آیت قرآن شریف کی سیکھتا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بڑھیا ہے بہتر ہے. اور علم کا ایک باب سیکھتا ہے اگر وہ عمل میں بھی نہ ہو